مجھے ایک صاحب نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا پیٹ بڑھنے کا. یہ آپ ازاربند باندھتے ہیں تو ازاربند کی گرہ، یہ میرے ہاتھ میں گرہ ہے، یہ ناف کے اندر ہو، یہ ناف کے اندر ہو، بس یہ اس وقت یہ میری ناف کے اندر ہے. کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ پیٹ کا تعلق ناف سے ہے اور بہت زیادہ ہے. اور جو لوگ ناف کو اکثر تر رکھتے ہیں، یہ بھی ٹوٹکا ہے جو اور اس کے بڑے فائدے ہیں. ناف کو تیل سے تر رکھنے کے اور بڑے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیٹ نہیں بڑھنے دیتے. ناف کو تیل سے تر رکھے، پیٹ نہیں بڑھے گا. بہترین زندگی، صحت مند زندگی. چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کی زندگی میں مشکلات، مسائل نہیں، الجھنے نہیں. آپ کی زندگی بالکل صحت مند زندگی، بہت صحت مند زندگی. یہ چھوٹے سے ٹوٹکے ہیں. ایک قہوہ بتانا چاہوں گا جس میں میں چاہوں گا کہ آپ وہ اپنی قہوہ اپنی دسترخوان کی زینت بنائیں، اور وہ قہوہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں. اس کے میں نے بہت فائدے دیکھے ہیں، چند فائدے بتاتا بھی ہوں، قہوے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں، اور چند فائدے بھی اس کے بتاتا ہوں. اناب 5 دانے، بڑی کشمش منقع 5 دانے، لونگ 5 دانے، اناب 5 دانے، کشمش منقع بڑی 5 دانے، لونگ 5 دانے، اور دارچینی کے 2 بڑے ٹکڑے. ان کو ہلکا ہلکا آپ کوٹ لیں، ہلکا ہلکا کوٹ لیں، ہلکا کوٹ لیں. ہلکا کوٹ کے ان کو 2 کپ پانی میں ابالیں، ہلکا ابالیں. رات کو رکھ دیں، ڈھانک کے رکھ دیں. صبح اٹھ کے اس کو خوب ملیں، مل کے پھر ابالیں. ابالنے کے بعد نہیں ملیں، غور سے سمجھیں. اس کو ابالنے سے پہلے ملیں اور ابالیں. 1.5 کپ رہ جائے یا 1 کپ رہ جائے. اس کو اتار لیں، خوب چھانیں، اور چھاننے کے بعد ایک بڑے سائز کا لیمو اس میں نچوڑ دیں، گرم گرم میں. بس دوا تیار ہے. بالکل آسان، بالکل سستی، بالکل کم قیمت اور صحت مند. اب آپ خود سوچیں، اناب ہے، منقع ہے، لونگ ہے، دارچینی، اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اور لیمو ہے، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ حیرت انگیز صحت اور تندرستی کے راز پائیں گے. اب یہ قہوہ آپ کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، اس کا تعلق ایسے کھانے سے نہیں ہے. دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پی لیں، چسکی 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 چسکی، گھونٹ گھونٹ نہیں. آپ یہ قہوہ پیئیں، گھونٹ گھونٹ نہیں، چسکی چسکی یہ قہوہ پیئیں. جب یہ قہوہ پیئیں گے آپ، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے جسم میں ایک تبدیلی آئے گی، اور اس قہوے سے جو بیماریاں جاتی ہیں، وہ بیماریاں ذرا آپ غور سے سنتے چلے جائیں اور سمجھتے چلے جائیں. جو بیماریاں آپ جائیں گی، اس بیماریوں میں آپ توجہ کرتے چلے جائیں. موٹاپے کا تو دشمن ہے یہ قہوہ، کولیسٹرول کا، چربی کا. یوریا اور یورک ایسڈ جو بڑھ گیا ہو اور کہتے ہیں دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، اس کا یہ بہترین علاج ہے. یورک ایسڈ کا، موٹاپے کا، جسمانی کمزوری کا، اعصابی کمزوری کا، یہ بہت ہی بے مثال باکمال علاج ہے. کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو. قرضہ تھا. اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی.
کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا, ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا, واقعی ملتا ہے. بہت رزق, بہت رزق. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا, کیسے ملا. انہوں نے کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا, بہت ملا. ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی. 64 سال ہے, ہنڈے آیا بندہ ہے. 64 سال بہت مل, باقی ہے, ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں, سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں, اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی لڈو ہیں فریش, لاجواب, تازہ ہیں. گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے. وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا, جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا, جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی, بارش ہو جائے گی, عزت, برکت, دولت, رزق, صحت, کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا, اکیلا تو ملتا ہی نہیں, بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا جی؟ کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا, مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا, فائل نہیں جاتی تھی. بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا. آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا, اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے, اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچیں تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں, آپ ان مقدر والوں میں, آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت, دولت, عزت, خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے, آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں, آپ ان خوش نصیبوں میں سے. 2 تسبیح. کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں, آپ کی سنوں, اپنی سناؤں, تو یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا, جمعرات کی حاضریاں دیں, اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی, قل ہو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا, اللہ نے اپنا گھر دیا, اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے ہیں میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی, اور سفر بھی کیے, عمرے کی سعادت بھی لی, گھر بھی ملا, سورت اخلاص کی برکت سے. سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں, سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں, آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے, ہمارے لینے, ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں, نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا جی؟ اونچا بولے.
سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تصریح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے۔ ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440۔ اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے؟ 15 منٹ لگا آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورت اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے، میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہو۔ کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات۔ اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے، بس اصل تو خاتمہ ہے۔ جی کہہ رہے میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا۔ آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا۔ جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام۔ حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں۔
اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائے. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر. اور بتائیں. کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی اور نقش لگایا سورت اخلاص کا تعویذ لگایا تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر رکھی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل هو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں. کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی منزل کیا ہے, انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی. انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے, 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ, 1 پل, 1 لمحے, 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں, وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورت اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورت قل هو اللہ کی اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل هو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل هو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا. اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں, کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں, چلتے پھرتے پڑھ لیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں, بیٹھ کے پڑھیں, گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں. بڑی نعمت ہے, سعادت ہے اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. اور لیکن ایک بات ہے, اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور 7 جمعرات کی اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا جس کی آج 3ری جمعرات ہے, اس میں ادب سے, احترام سے, طلب سے, تڑپ سے, جذبے سے داخل ہوتے ہیں, پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں, ایک تاثیر ملتی ہے, ایک کمال ملتا ہے اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے. اگر آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل هو اللہ کے بھی ہو جائے. اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے. یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں, سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں جمعرات میں, سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں, آرام اور راحت سے کھاتے ہیں.